بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، احمد نورانی صاحب پاکستان کے ایک بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، بہت اہم رپورٹ ہے، بہت اہم رپورٹ ہے، اور اس کو آپ پڑھیے، لے کر سرچ کر لیجئے گوگل پہ، اور اگر آپ وہ نہیں چاہتے تو پھر آپ حیدر مہدی صاحب کا پروگرام دیکھ لیجئے، جس میں شاہین صاحبائی صاحب نے اور حیدر صاحب نے اس پہ بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ میں نے بھی ان کا آج کا وہ پروگرام دیکھا تھا، اور میں اس کو سننے کے بعد چند اہم پوائنٹ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دیکھیے، ایک یہ ہمارے ذہنوں میں شروع سے تھا کہ فوج میں میرٹ ہے اور بڑا کوئی سسٹم ہے، وہاں کچھ اقربہ پروری نہیں چلتی۔ نہیں، وقت ثابت کر رہا ہے وہ پہلے کبھی تھا، ہوگا سکسٹیز وغیرہ میں، اب نہیں ہے۔ ایسی ایسی سازشیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کہیں گے ہم تو یہ سمجھتے تھے، یہاں یہ نکلا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مثلا وہ ان کے سسر جو ہیں اعجاز صاحب باجوہ کے، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، سب کی رپورٹس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، احمد نورانی صاحب نے جو بڑا ہی اہم نقطہ بتایا وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ ترقی کرتے رہے ہیں نا، کہ پہلے آدمی میجر ہوتا ہے، پھر کرنل ہوتا ہے، بریگیڈیئر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے تو رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں اس عہدے کے لیے ان کو فائز کرنا چاہیے یا نہیں، ان کی کیا خوبی ہے، ان کے کردار کی کچھ خوبیاں خامیاں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے متعلق عاصم منیر کے متعلق مسلسل ایک بات لکھی گئی کہ ان کا ذہن جو ہے یہ پورے نہیں ہے ذہنی طور سے، یہ ون وے ٹکٹ ہیں، یہ صرف ایک ہی طرز پہ سوچ سکتے ہیں، سوچنے کی ایبیلٹی نہیں ہے، ویرائٹی نہیں ہے، کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ خطرناک چیز ہے۔ میں آپ گواہ ہوں گے اس بات کے کہ 6-7 مرتبہ یہ بات اپنے شو میں کہہ چکا ہوں کہ شمشاد اختر صاحب، آپ نے اگر پاکستان بچانے کا حلف لیا تھا تو ان سے استعفیٰ لیجئے، پاکستان بچائیے، یا آپ نے چپ رہنے کا حلف لیا تھا کہ برباد ہوتا جائے گا، ہم دیکھتے رہیں گے اور کتنا انتظار کریں گے۔ اور ایسے دماغ جو ہوتے ہیں نا، یہ انڈے ٹائپ کے دماغ، جن میں کوئی چیز نہیں سماتی، ذرا سے مارو گے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پل بھر میں الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں، 5 3 2 1 فائر۔ یہ اس دماغ کے آدمی ہیں۔ اور آج حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں، ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، معاشی طور سے بربادی ہے، سیاسی طور سے بربادی ہے، ٹھیک ہے نا، اخلاقی زوال کا شکار ہیں، انتشار میں ہیں، بھوک ننگ افلاس ہے، ہر طرف ہمارے مسائل ہیں۔ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، دشمنوں کی نظریں ہیں، آپ جس کو دوست سمجھتے ہیں نا، چائنا، وہ بھی آپ کا دوست نہیں ہے، اس کی نظریں بھی بلوچستان پہ ہیں۔ وہ 100 سال کے اس پہ پٹھے پہ آپ سے لینا چاہتا ہے۔ اس پہ میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا جمع کیا ہے، پھر بات کروں گا۔ اچھا، انہوں نے ساری دلچسپ سٹوری بتائی ہے شاہین صاحبائی صاحب نے، کہ یہ عمران خان کے جیسے خلاف ہیں عاصم صاحب، تو یہ خلاف ہی رہیں گے، اور ذاتی بغضانہ میں ہی یہ چلتے جائیں گے۔ تو اس نے ان کو کیوں نکالا تھا، انہوں نے ایران میں جا کے کیا بدتمیزی کی ان کی ایجنسیز کے ساتھ، اور انہوں نے شکایت کی کہ یہ آپ کے ISI کے جو چیف آئے ہیں، یہ تو کھل کھل کے یہ کہہ رہے ہیں تم شیعوں کو سپورٹ کرتے ہو ہمارے پاکستان میں، اور آگ لگوا رہے ہو، اور جنگ کرتے ہو، اور پراکسی ہو رہی ہے۔ وہ بھائی ڈائریکٹ ایسے نہیں کہتا کوئی کسی سے، اگر شکایات ہوتی ہیں تو اس کو بہت احتیاط سے بتایا جاتا ہے۔ تو جب یہ خبر عمران خان کو پتہ چلی، باجوہ نے کہا کہ ان کو فارغ کر دیں، عمران خان نے کہا ایسے آدمی کو فارغ کر دینا چاہیے۔ پھر باجوہ اتنے منافق ہیں کہ اس سے جا کے بولے عاصم منیر سے کہ وہ تمہیں فارغ کرنا چاہتا ہے، فارغ کر رہا ہے۔
لائی انفارمیشن یہ تھے، اس کے پاس بھی انفارمیشن تھی عمران کے بھی، لیکن جا کے الزام اس پہ لگوا دیا، ان کی دشمنی پکی ہو گئی۔ تو وہ اس دشمنی کے جواب میں احمد نورانی صاحب اپنے رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اس نے ایک جھوٹی، عاصم منیر نے ایک جھوٹی فائل بنوائی کہ ملک ریاض صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے فون پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بشریٰ بی بی کو کون سا قیمتی تحفہ دیں۔ یہ ڈسکشن ہے، صرف دیا دیا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ فائل لے کے عمران خان کے پاس گئے، کہنے لگے اگر جیسے تم مجھے ہٹاتے ہو تو یہ فائل آ گئی ہے تمہاری۔ تو اس نے ان کو کہا نہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، آپ جائیے، اور ان کو فارغ کر دیا۔ اس دن سے یہ آج تک اس سے اور پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں، اب یہ اس کی جان کے در پہ ہیں۔ یہ تو کچھ لوگ سمجھدار لوگ آئی ایس آئی میں بیٹھے ہیں جو ان کا پورا کہنا نہیں مان رہے، اور کچھ لوگ ان کے گھر میں سے ان کو روک رہے ہیں کہ بھائی ذرا آہستہ چلو، ورنہ اب تک یہ عمران خان کو اڑوا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس دماغ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 5 3 2 1 فائر۔ آج کی دنیا میں ہمیں ایک نئے ہٹلر دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مسائل وہ مختلف مسائل ہیں۔ ہر طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے، معاشی زوال ہے، اخلاقی زوال ہے، سیاسی انتشار ہے، بلوچستان علیحدگی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ پڑھے لکھے لوگ مجھ سے بھاگ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، قحط و رجال ہے، اور چوروں ڈاکوؤں کو تم نے حکومت دی ہے۔ یار حلف لیا تھا عاصم صاحب، آپ نے بھی پاکستان سے وفاداری کا صدر بنایا زرداری کو، بہت خوب، جس کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے، شہباز شریف کے متعلق سب کو پتا ہے، اور یہ صرف اپنی انا کی خاطر پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں۔ مورخ لکھے گا ضرور کہ اس دور میں پاکستان جو ایک ایٹمی توانائی رکھنے والا ملک تھا، جس کی عزت ہوتی تھی اس بنیاد پر، آج کوئی عزت نہیں ہے آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ دوست، اچھے قریبی دوست آپ کو منع کر دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے قرضہ بھی نہیں دے سکتے، نظریں صرف ریکارڈک کے خزانے پہ ہیں۔ اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے محسن نقوی کہتے ہیں یہ میرا ایک ایس ایچ او ٹھیک کر دے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ ان جرنیلی سوچ جو ہے سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، ان کی سوچ نہیں بدلی، آج بھی وہی بدماشانہ سوچ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ایک ایس ایچ او ٹھیک کر دے گا۔ جاؤ لگا کے دیکھو وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوج کے جو سینئر لوگ ہیں، شمشاد اختر صاحب جیسے لوگ، خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو یہ شخص کہاں لے کے جا رہا ہے، آپ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ بھائی ایک کام ہے آپ کرتے ہیں، اس کے ایکس رزلٹ آتے ہیں، دوسرے دن بھی وہی ناکامی آتی ہے، تو آپ کو رک کے اپنی اسٹریٹجی تو بدلنی چاہیے، یا وہی سسٹم اسٹریٹجی لگائیں گے پھر وہی رزلٹ آ جائیں گے۔ 2 سال ہو گئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کہ اکانومی بدل دیں گے، باہر سے انویسٹمنٹ لے آئیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، ایک صحیح کام نہیں کر پائے، تو کر نہیں سکتے۔ وہ آکسفورڈ کا چانسلر بننے جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں یہ جاہل لوگ، اور جا کے کہتے ہیں یہ تو صاحب ان پہ مالی کرپشن ہے، اور صاحب یہ تو مجرم ہے، ملزم ہے۔ مطلب اب پوری دنیا بیوقوف ہے کیا؟ وہ نہیں سمجھتی، سب سمجھتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو یہ اختیار رکھتے ہیں، براہ مہربانی ان سے ریزگنیشن لیجئے، اگر یہ خود نہ دیں تو پھر کوئی چوائس نہیں، کہیے کہ لکھو کیوں پاکستان کم فرسٹ۔ ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو آج کے مسائل میں ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، کہ حقائق کو دیکھے، سب کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بس اپنی ہی دنیا میں اپنے ہی اس میں ہے کہ جو میں کہہ دوں، حتیٰ کہ ان کو اس بات کا جب علم ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یہ اپنے غلط فیصلوں سے عشق کرتے ہیں، اتنے نارسسٹک آدمی۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔